کہ بھئی بعض دفعہ روزے کی حالت میں انسان کو گرمی ہے، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، انسان کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناک کے ذریعے سے پانی یہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ جو ناک کے ذریعے سے خون آ رہا ہے تو کیا اس کے ذریعے سے روزے کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ تو ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی روزہ ٹوٹ گیا گویا۔ میرے بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں روزہ ٹوٹتا ہے؟ انسان اپنے اختیار سے کوئی چیز اپنے اندر لے کر جائے، تو یہ اندر سے ایک چیز باہر آ رہی ہے اور پھر ہے غیر اختیاری چیز۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ بعض دفعہ الٹی کی صورت پیش آ جاتی ہے۔ جب الٹی آئی انسان کو تو ظاہر اس وقت بھی پریشان کہ بھئی سارا کھانا تھا جو پیا تھا میں نے وہ سارا کا سارا باہر آ گیا، تو بھئی اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ انسان اپنے اختیار سے کوئی عمل کرے گا تب روزے پر اثر پڑتا ہے۔ رہی بات یہ کہ جو الٹی والا مسئلہ ہے جان بوجھ کر اگر کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام خود اپنے عمل سے کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے انسان کو کیا آ رہی ہے؟ الٹی آ رہی ہے، ہاں اس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ روزے کا گناہ آئے گا اور کفارہ اس کو یعنی کہ وہ گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے سے مراد توبہ استغفار ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایک مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنا، تو یاد رکھنا آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے، ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ وہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک راستہ ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ غذا یا وہ دوا پیٹ تک پہنچائی جائے، وہ آنکھ میں ڈالی جاتی ہے، صرف آنکھ کے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ اگلی بات ایسے ہی اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں، کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پہ، تو کان میں دوا ڈالنے والے ان کے لیے ایک مسئلہ اہم ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف اچانک ہوئی، اس کے کان کا پردہ ٹھیک ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ خراب ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے اس کو مسلسل کان بہتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں یاد رکھنا اس بندے نے اگر دوا ڈال لی کان میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک کے ذریعے بھی مسئلہ پیش آتا ہے، ناک میں کوئی تکلیف ہوئی، کوئی دانہ ہوا، تو اگر دوا ڈالی جائے ناک کے اندر تو ناک کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ناک کے ذریعے سے وہ باقاعدہ وہ راستہ مستقل ہے جو حلق تک جا رہا ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ آنکھ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، براہ راست ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ہلکا سا ذائقہ ضرور محسوس ہوتا ہے، تو ذائقے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر دوا ہی چلی جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسے بہت سے مسائل ایسے ہیں، ان کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، اس کے مطابق چلنا، اور کوئی مسائل پیش آتے ہوں تو اپنے وقت کے جو علماء ہیں موجودہ ان سے آپ رہنمائی لیں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔